اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین محترم، پروگرام بصیرت لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ جس نے توفیق عنایت فرمائی کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہو انشاءاللہ پہلے مرحلے پر میرے لیے اور پھر سننے والوں کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہو۔ آج جس ٹاپک اور جس عنوان کو ہم نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ بیحد اہم عنوان ہے، اور دنیا میں کم و بیش ہر انسان کا اس سے کچھ نہ کچھ سروکار رہتا ہے۔ البتہ ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے، اور جبکہ کبھی اسی کا استعمال جو ہے انسان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم زبان کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی نے پروردگار عالم نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان اگر چاہے بھی تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے، اور یقیناً ناظرین محترم ہر نعمت جو پروردگار عالم اپنی مخلوق کو، اپنے اس برتر اور اعلیٰ و عرفہ مخلوق کو کہ جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، جتنی نعمتیں بھی عنایت فرمائی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان نعمتوں کا درست استعمال انسان کے لیے نجات بخش ثابت ہوتا ہے، اور اگر ان کا استعمال درست کیا جائے تو انسان کمال اور سعادت مندی کے اعلیٰ اور بلند ترین مراتب کو طے کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان نعمتوں اور خصوصاً اس نعمت کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی زبان کے متعلق اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اس کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے انسان پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب اس کا استعمال درست ہو تو یقیناً یہی اسلام کی نگاہ میں مطلوب بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اللسان النصح للمسلمین والتیقظ للغافلین وکثرۃ التسبیح والذکر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی زکوٰۃ مسلمانوں کو نصیحت کرنا اور غافلوں کو بیدار کرنا اور تسبیح اور ذکر کی کثرت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر نعمت کی کچھ زکوٰۃ ہوتی ہے، کچھ افراد یہ سوچتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ یا خمس یا یہ چیزیں جو ہیں یہ مادی نعمتوں کے حوالے سے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مختلف روایات میں اس طرح کی تعابیر ملتی ہے، جیسے علم کی زکوٰۃ کے متعلق ملتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کا نورانی ارشاد کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کی زکوٰۃ کیا ہے کہ انسان دوسروں کو نصیحت کرے، مسلمانوں کو نصیحت کرے، اور اسی طرح سے جو خواب غفلت میں ہیں ان کو بیدار کیا جائے، اور انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرے، تحلیل کرے، اس کو یاد کرے اور اس کا ذکر کرے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ مقام عبودیت کے حقیقی ترین درجات پر پہنچیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم آگاہی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، اور اس نعمت کو درست استعمال کریں تو انسان ظلمتوں اور تاریکیوں سے دوری اختیار کرے تو پروردگار عالم خوش ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا، انسان
کو نورانی قلب، نورانی حیات جو ہے وہ ملے گی، اور لہٰذا ضرورت ہے کہ سوچی سمجھی گفتگو کرنی چاہیے۔ بڑوں کا ایک مقولہ ہے جو کہ بہت دہرایا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ مولائے کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کلام کرو یعنی گفتگو کرو، بات کرو، کیوں؟ تعرفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان تلے چھپا ہوتا ہے۔ جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، تو دوسرا اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے ہیں، آپ اس کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے یا کھل جاتا ہے تو آپ احساس کرتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، یہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے۔ اور مولا ہی نہج البلاغہ کے خطبہ میں منافق کی پہچان اور منافق کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیہودہ گوئی جو ہے، فضول قسم کی باتیں منافق کی پہچان بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ لِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَدْرِي مَاذَا لَهُ وَمَاذَا عَلَيْهِ، کہ منافق کی پہچان یہ ہے، اس کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس کی زبان پر جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، سوچے سمجھے بغیر گفتگو کر دیتا ہے۔ وہ لا یدری، وہ نہیں جانتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ کیا اس کے فائدے میں تھا اور کیا اس کے نقصان میں ہے۔ اپنا نفع نقصان، اپنا سود و زیان جو ہے اس کو نہیں سوچتا، بس جو بات آتی ہے کہہ دیتا ہے۔ جبکہ ایک اور جگہ پر مولائے کائنات مومن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بالکل اس کے برعکس جو تعبیر استعمال فرمائی، ارشاد فرمایا اذا ارادہ ان یتکلم بکلام تدبرہ فی نفسہ، کہ مومن جو ہے جب گفتگو کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کوئی بات کرے، تدبرہ فی نفسہ، مومن اس بات میں ڈھونڈتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور یہ گفتگو کرنے والی ہے یا گفتگو نہیں کرنے والی۔ اور پھر جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ خیر کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں فائدہ ہے، نفع ہے، نقصان ہے، اپنا یا دوسروں کا، تو پھر وہ اس گفتگو کو آشکار کرتا ہے، ورنہ پنہان کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم روایات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے گناہ جو کیے جاتے ہیں ان میں زبان جو ہے اس کا بہت زیادہ کردار ہے۔ بہت سارے علماء نے کتابوں میں تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ زبان کے گناہ بیان کیے ہیں، بعض دیگر علماء نے 30 کے قریب جو ہے وہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، شامل کرتے ہیں ان کو۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ محمد عثمان کٹرائی پاکستان سے بات کر رہا ہوں، چور جمالی۔ جی فرمائیے، آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے اور زبان سے غلط لفظ بولتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہم عرض کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ زبان کے گناہ بعض علماء نے 20 لکھے ہیں، جیسے کہ ایک بحث کی ہے فیض کاشانی نے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے 20 گناہ لکھے ہیں، بعض علماء نے 30، اور ایک عالم دین جو کہ اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے زبان کے گناہوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں 190 گناہ شمار کیے ہیں
کہ جن کا تعلق زبان سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام میں ان سب کی طرف تو اشارہ نہیں کر پائیں گے، لیکن بہت سے ایسے گناہ جو کہ عام بھی ہیں اور بسا اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بعض اوقات جو ہے انسان گناہ کرتا ہے، اتنا غافل ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم جو ہے وہ برا کام کر رہا ہے انسان۔ تو ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے بعض گناہوں کے حوالے سے کہ جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں اور جن سے بچنے میں ہی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انسان کے لیے بھلائی ہے، سعادت مندی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سمجھ پاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں کرتا۔ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں لیکن کر جاتا ہے، اور کبھی کبھار بعد میں پشیمان بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بری زبان جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کوتاہی ہے اور غفلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کہا جائے کہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے یا سکوت ہونا چاہیے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ اب اس بات کو آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں انسان کی عقل بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کسی ظالم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں پر اسلام کا واضح دستور اور احکامات موجود ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم جو ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن کب، کیسے اور کن حالات میں، تو یقیناً اگر مذہب نے بھی اس کی طرف رہنمائی نہ کی ہوتی، اور اگر کوئی بے دین انسان بھی ہو اور وہ دیکھے کہ کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی عقل بھی اس کی یہاں پر رہنمائی کرتی ہے کہ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے؟ میں سلیم بول رہا ہوں ہالینڈ سے۔ میں نے یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو صلاۃ وتر ہے اور نماز تہجد ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں ذرا۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ ٹاپک کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس کے متعلق نہیں۔ اوکے، شکریہ۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ٹاپک کے متعلق گفتگو کرتے۔ اچھا چلے گئے میرا خیال ہے۔ ہم اپنے کالر سے گزارش کریں گے کہ اگر موضوع سے متعلق گفتگو ہو تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال پھر بھی ہم اس احترام میں کہ ہمارے کالر آئے ہیں کوشش کریں گے کہ جواب دیں، لیکن چونکہ تمام موضوعات پر ہم مثلا احکام فقہ کے مسائل کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتا ہے، شرعی مسائل، تو اگر موضوع سے متعلق گفتگو ہو تو زیادہ لطف آتا ہے۔ میں عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے دین، ایک غیر مسلم فرد بھی دیکھتا ہے کہ کسی پر ستم ہو رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط کام ہے اور یہاں پر ہمیں بولنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات اگر دین کے دستورات نہ بھی ہوں تو زبان کی اچھائیاں اور زبان کی برائیاں جو ہیں وہ انسانوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اور ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان اس نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی دین، اپنی دنیا کو بخیر کرے اور اپنے آپ کو ظلمتوں، تاریکیوں سے نجات دے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے انسان زندگی بسر کرے کہ جب کوئی گفتگو کرے تو یہ محسوس ہو کہ یہ بلا سبب نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ بعض اوقات وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات ظلم و ستم کو یا غلط چیزوں کو دور کرنے کے لیے اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انسان آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرے تو یقیناً بہتر ہے۔ ایک اور جگہ کہ جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گفتگو کرنے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اچھی گفتگو، مثلاً بطور مثال ہم عرض کریں گے کہ کیا ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ کسی یتیم کو خوش کرنا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا،
کسی غمگین کے غم کو زائل کرنا، دور کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام اس کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے انسان گفتگو کے ذریعے سے کسی کا غم جو ہے وہ دور کر سکتا ہے، اس کو خوشحال کر سکتا ہے۔ اور دین یہ کہتا ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کا احساس پیدا کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے باعث فضیلت ہے اور اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پریشان ہے، انسان گفتگو کرتا ہے، آ کے اس سے بات چیت کرتا ہے، اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلا جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کا دکھ دور ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے غم کو بھلا دیتا ہے یا زیادہ دیر کے لیے، تو یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ثواب ایسا ہے کہ کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، صرف نیت قصد قربت کے لیے، ایسے نہیں کہ نہیں ہمیں کیا لینا دینا ہے اس فرض سے، نہیں۔ انسان قربتاً اللہ جب کام کرتا ہے تو اس کے مدارج، اس کے مراتب جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور پروردگار عالم اس کو عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور سب کچھ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہیں جا کر ملے گا، بلکہ بعض اوقات ہمارے اعمال کی وجہ سے بعض کام جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کے خود بخود اپنے دنیاوی امور بھی جو ہیں وہ سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کی مدد اس کو ملتی ہے۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو شاد کرنے کے لیے، اس کے دل میں سرور پیدا کرنے کے لیے شرع مقدس نے جہاں بہت زیادہ تاکید کی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم بعد میں بھی بیان کریں گے، وہاں یہ ہے کہ حد و مرز بھی بیان کیا ہے کہ کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ ایسی گفتگو کریں کہ جس میں خدا کا ذکر نہ ہو بلکہ شیطان کا ذکر ہو۔ یہ تمام امور بھی مد نظر رہنے چاہیے۔ اب دیکھیے زبان کے ذریعے سے انسان، جب کوئی کافر ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جب وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس گفتگو کرنے کے ساتھ، زبان کے ساتھ جب وہ ادا کرتا ہے ان جملات کو، تبھی وہ پاک ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زبان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کافر نجس ہے اور اس بات کے کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے اور ضروریات دین کا وہ انکار کر دیتا ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ آ کر اظہار کرتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس سے ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ مطلب زبان کی اہمیت، گفتگو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جب کسی کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ان جملوں کی ادائیگی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ قصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ بہت سی حرام چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں، لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے پر حلال ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بعض گفتگو کرنے سے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، گویا انسان گفتگو کے ذریعے سے اگر میں یہ کہوں کہ جہنم کو جنت میں تبدیل کر سکتا ہے تو بے جا نہیں ہوگا، اور اس طرح جنت کو جہنم میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، بد زبانی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، تو اگرچہ ظاہری طور پر ان کا گھر جنت کا نمونہ دکھائی دے، لیکن در حقیقت وہ جہنم میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے البتہ اس کو ہم اس جنت جہنم میں بھی لے جاتے ہیں۔ ایک فرد گناہگار ہے، اس نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اور آج آ کر وہ استغفار کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، پروردگار عالم سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، لہٰذا نجات پیدا کرتا ہے پروردگار عالم، اس کی نجات کا سبب پیدا کر دیتا ہے، وہ شخص جو جہنمی تھا اس کے ذریعے سے جنتی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے برعکس بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے اختلافات گھریلو زندگیوں میں، معاشرتی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں، سماجی مسائل میں ہم دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے اختلافات گھروں میں، میاں بیوی کے بہت سارے اختلافات، اگر اس کا جڑ کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات کچھ افراد کی چھوٹی سی چند گرام کی جو یہ زبان ہے،
اس کے ذریعے سے اختلافات جو ہیں وہ جڑ پکڑتے ہیں اور پھر اتنے پھلتے پھولتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ پھر اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اس کو کاٹ دینا پڑتا ہے، اور تب کہیں جا کر جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں زبان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں اور اس کی مادی طور پر جو ہے معاونت کرتے ہیں، اور گفتگو کے ذریعے سے کچھ ایسے جملات کو ادا کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور فرض کریں کہ اس کی توہین ہوتی ہے تو کس قدر مطلب آپ دیکھیے کہ اس کے منفی اثرات اس کے دل پر ہوں گے۔ بس کبھی کبھار پیسے دینے کی بجائے اظہار محبت کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ہم کسی کے لیے زحمت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت نہیں کرتے بلکہ کچھ برے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، احسان چڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے، اور تو یقیناً بہت اہم ہے۔ جب میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے چلی تھی کہ زبان کے موضوع پر گفتگو کرنا ہے، تو ظاہراً سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن مطالعات کے بعد نظر آیا کہ اس میں بہت ہی وسیع ابحاث ہیں کہ اگر ہم کھولتے چلے جائیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو جو پروردگار عالم نے انسان کے منہ میں رکھا ہے، جس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بہت ساری خیر اور خوبیاں جو ہیں ان کے پہنچانے کا ذریعہ، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ یہ زبان ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے یہ اہم امر انجام پاتا، اور پروردگار عالم نے جو اس کو عطا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کے ہادی نے اس سے استفادہ کیا اور اس کے ذریعے سے دنیا کو جو ہے وہ بہتری کی طرف رہنمائی کی۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس زبان کے جو ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے ہی ہماری گفتگو عبادت ہے، یعنی بس اس کا استعمال کبھی برترین عبادت اور کبھی سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا گفتگو کی جا رہی ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ مجھے ذرا محتوا سے بات کرنی تھی۔ جی فرمائیے، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ آن ایئر ہیں، پلیز۔ جی میں نیو یارک سے بول رہا ہوں، میرا نام حسین ہے۔ یہ پوچھا یہ تھا کہ یہ جو وضو کا جو ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ جو ہے کہ یہ قرآن میں کہاں پر ہے، کون سے اس میں ہے؟ جی ایک سوال تو یہ ہے۔ آپ موضوع سے متعلق، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زبان اور اس کے اثرات ہیں، اس کے متعلق آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں وہ تو آپ کہنا سے نہیں، ہمارے پاس ایک اہل سنت کے ہیں، آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وضو کا آپ بتائیے کہ قرآن میں کس جگہ پر وضو کا لکھا ہوا کہ مسا کرو، وہاں پیر دھونے کا نہیں ہے، یہ دکھا دیجیے ہم کو آپ۔ وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کون سے اس میں ہے۔ صحیح، تو آپ کو اگر یہ معلوم ہو تو بتا دیجیے پلیز۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ عرض کر رہے تھے کہ زبان کی آفات یا اس کے گناہ یا اس کی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سارے گناہوں میں سے چند ایک کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اور پھر چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے زبان کے حوالے سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ بعض اوقات انسان بغیر علم کے، بغیر وجہ کے جو ہے وہ گفتگو کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس کے متعلق گفتگو نہ کریں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان نہ تو حافظ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر آن آپ کے ذہن میں ہو۔ بعض اوقات ممکن ہے حتیٰ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، بیمار آتا ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کیا حق ہے کہ وہ غلط سلط دوا تجویز کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بس گفتگو کرنا
بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ زبان کے ایک گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، اگر کسی کے پاس اطلاعات نہیں ہیں اور وہ اس کے حوالے سے کوئی فتویٰ دیتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی عالم ہے، مجتہد نہیں ہے لیکن خود سے اپنے سے فتویٰ دے دیتا ہے۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ ہر وہ انسان کے جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اسلام کے متعلق وہ رائے دینے میں نہیں چوکتا ہے، اور جو جہاں جس طرح سے کہنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، تو تمام زمین اور آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اس پر نفرین کریں گے، لعنت بھیجیں گے۔ بس علم کے بغیر گفتگو کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور ایک اور گناہ جو کہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی میں کوئی فرض کریں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو آپ میں پائی جاتی ہے، یا اس میں کسی فرد میں کوئی کمی ہے یا کمی نہیں ہے، انسان چاہتا ہے کہ بس اپنے برتری کو جتائے، یا چاہتا ہے کہ کچھ ٹائم پاس ہو جائے، اور اس طرح سے جب گفتگو کرتا ہے اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑایا جائے اور اسے جو ہے اس کی توہین کی جائے، اس کی تحقیر کی جائے، تو یہ زبان کا وہ گناہ ہے کہ حتیٰ جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ مبارکہ حجرات میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کا مذاق اڑائے، مسخرہ کرے، تو رسول پاک بھی اگر 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں تو یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ سورہ حجرات میں ہے لا یسخر قوم من قوم، لوگ جو ہے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر رائج ہے یہ چیز کہ جب 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں، اور حتیٰ بعض اوقات محافل میں ہوتا ہے کہ ایک اس طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں اور بس کبھی ان کی غیر موجودگی میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم وقت جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے تو یقیناً یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے پیغمبر گرامی اسلام کے فضائل کے متعلق عرض کر رہے تھے کہ فتح مکہ کے دن پیغمبر گرامی اسلام نے تمام افراد کو معاف فرما دیا، لیکن کچھ افراد کے قتل کا اور ان کے کا حکم صادر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا یہ 4 لوگ، یہ چند لوگ جو ہیں یہ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جو مذاق اڑاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اس کو سزا دینے کا حکم دیا، اور یہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور البتہ قرآن فرماتا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں لوگوں کو، بے عقل لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ مبارکہ مائدہ میں ملتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ جو مسخرہ کرتے ہیں یہ ایسا گروہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، گویا میں برتر ہوں، گویا میرے پاس بہتر ہے، اور وہ کوئی ایسا جملہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے ہنستے ہیں، اور جس کا بیچارے کا مذاق اڑتا ہے وہ گھبراتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، احساس حقارت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دین جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرمائے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، یہی طعنے اور زبان کے زخم جو انسان دوسروں کو دیتا ہے اس کے حوالے سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جو لوگ اس طرح سے زخم زبان دیتے ہیں ان پر ویل ہے۔ اور بہرحال کہتے ہیں کہ ایک اور گناہ جو ہے، اس کے متعلق بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو چھوڑے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت اس کے متعلق مزید بیان کریں گے۔ ایک اور گناہ کہ جو زبان سے کیا جاتا ہے
وہ جدال کرنا، جر و بحث کرنا، فضول میں بس بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں تھی وہ بات، یا ہم اس سے ایگری نہیں تھے، تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ جر و بحث کرو، گفتگو میں ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کی بات، اس طرح سے طول کھینچتی ہے وہ بحث، بعض اوقات کئی گھنٹے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے دل جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ امام ہشتم، ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے عبدالعظیم حسنی سے فرمایا کہ میرے دوستوں سے کہو کہ بحث، فضول چیزوں پر بحث نہ کی جائے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ حج سے ہے ظاہراً، اور کہ جو لوگ بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے فضول اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات آپ دیکھیے کہ کلاس روم میں استاد جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اور مطلب ضروری نہیں ہے کہ بحث جو ہے وہ کسی علمی نقطے کے متعلق ہو، بعض اوقات ہو سکتی ہے، لیکن فضول میں بعض اسٹوڈنٹس ان کو عادت ہوتی ہے کہ بس مین میخ نکالنا اور ادھر سے نقطہ نکالیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج لیکچر نہ ہو، اور آج ہم نے استاد کو جو ہے منحرف کیا اور فضول قسم کی بحث میں ٹائم گزارا، اور اصل بحث رہ گئی۔ اور بعض اوقات عام گفتگو میں بھی اسی طرح سے وقت تلف ہو جاتا ہے۔ زندگی کتنی قیمتی ہے، عمر انسان کی کتنی قیمتی ہے، یوں ہی فضول میں تلف ہو جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور حتیٰ میں یہاں پر ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات بعض ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں، صرف گفتگو میں نہیں، ہماری عمر کے حوالے سے، کہ اس قدر قیمتی عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے، اس قدر قیمتی زندگی عنایت فرمائی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد دیگر امور میں بھی گفتگو کے علاوہ بھی زندگی، کوئی ایک کام کرنا ہے، کوئی ایک کپڑا سینا ہے، کوئی ایک کوکنگ کرنی ہے، تو اس پر گھنٹوں صرف کریں گے تاکہ یہ زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ درست ہے، ایک حد تک تو کوئی حرج نہیں دکھائی دیتا کہ کسی چیز کو خوبصورت کرنے کے لیے، بہتر اس کا نتیجہ لینے کے لیے، لیکن ہمارا سارا ہم و غم ایک ہی کام ہو جائے، اور وہ ایسا امر ہو کہ جس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا، جس سے کوئی زیادہ کسی کی مدد نہیں ہونے والی، ان امور پر بے جا بہت زیادہ وقت صرف کیا جائے، اور وہ امور کے جو حقیقتاً دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امور کے جن کو سیکھنے کے لیے اسلام سے بھی درس دیتا ہے، ہمارے پاس ان امور کے لیے وقت نہ ہو۔ اور اکثر بہنوں سے میں یہ گزارش کرتی بھی ہوں، اور یہاں پر بھی کرنا چاہوں گی، بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے پیچھے سارا وقت صرف کرتے ہیں، اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، حتیٰ اپنے بنیادی ترین بیسک ترین مسائل کو سیکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے پھر راہ نجات کہاں ہوگی، اور کس طرح سے انسان جو ہے وہ اس دن جواب دے گا کہ جب سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، تو انسان یہ کہے گا کہ پروردگارہ وقت ہی نہیں تھا، سارا دن ہم فلان امور کو انجام دے، تب احساس ہوگا کہ وہ امور کتنے اہم ہیں۔ یقیناً اہم اور مہم جو ہے وہ زندگی میں ہونا چاہیے، کس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کون سا کام جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن صرف ہماری نگاہ میں نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین کی نگاہ میں کیسا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کے لحظات کو، اپنے وقت کو کیسے گزارا، اور کس طرح سے تم نے زندگی بسر کی، اور اس کا جواب انسان کو دینا پڑے گا۔ ایک اور گناہ کہ جو بہت زیادہ رائج ہے بعض افراد میں، وہ یہ ہے کہ فقر کا اظہار کرنا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 272 میں کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ مومن ایسے زندگی گزارتا ہے،
مومن ایسے زندگی گزارتا ہے کہ دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ بے نیاز ہے، یہ غنی ہے۔ بہت سے افراد جیسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رخسار کو سرخ رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کی ضرب سے، تو گویا ایسا ہے کہ مومن کی صفات جب یہ بیان ہوئی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہر وقت فقر کا رونا روتے ہیں، اور جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے پاس یہی گلہ کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر جگہ اپنے آپ کو کمتر دکھانا جو ہے کبھی بھی اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مادی لحاظ سے جو ہے ہم دوسروں سے کمتر ہیں، کیا کسی کو کہنے سے آپ کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، یا آپ کی عزت جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے وہ کم ہو جائے گی؟ اس کی بجائے انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور محنت کرے، زحمت کرے اور اس فقر کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ یقیناً پسندیدہ ہے۔ لیکن اپنی محنت کرنے کے باوجود اگر انسان جو ہے اس میں کوئی ظاہر میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اسلام اس چیز کو کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان جائے اور فقر کا اظہار ادھر ادھر کرے اور اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کے سامنے کمتر ثابت کرے۔ اور یقیناً صرف فقر نہیں، حتیٰ اگر کوئی فرد گناہ گار ہے، اگر اس کی زندگی میں جو ہے وہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ گار ہے، غلطیاں کرتا ہے، کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تب بھی انسان کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو پیش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ جو انسان گناہ کرتا ہے اور جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، دونوں میں فرق رکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو فرد گناہ کرے اور علل اعلان کرے، دوسروں کے سامنے کرے، اور اس کی زیادہ مذمت کی گئی ہے اور وہ پسندیدہ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ بس ضرورت ہے اس امر کی کہ جب انسان اس زبان کا استعمال کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر استعمال کرے، وہ جانے کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے، اور کسی کے سامنے کسی طرح بھی اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ادھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے کچھ افراد کہ جو اپنی عبادتوں کو، اپنے اچھے کاموں کو اس کو سنا رہے ہیں، اس کو سنا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اسلام اس کے حوالے سے بھی مذمت کرتا ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ انسان جو کام قربتاً اللہ کرتا ہے اس کو ادھر ادھر افشا کرے اور آشکار کرے اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرے۔ اس لیے کہ اگر انسان عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اگر خدا کے لیے ہے، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ زبان کے ساتھ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کریں، مگر اس وقت کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض عبادتوں میں، مثال کے طور پر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو فجر اور مغرب عشاء کی نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ مردوں کے لیے فرض ہے کہ فجر اور مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں حمد و سورہ بلند آواز سے پڑھیں، جبکہ ظہر اثر میں آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک میرا خیال ہے کہ ایک حکمت نظر آتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو ایک حکمت نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں جب فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور مغرب عشاء کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، شاید پروردگار عالم کی طرف شاید یہ ایک حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تاکہ دوسرے جو ہیں ان کو پتہ چلے اور ان کو بھی شوق پیدا ہو عبادت کا اور وہ ادھر آئیں۔ تو لہٰذا اگر زبان کے ذریعے سے انسان بعض اوقات کسی کو تشویق دلانے کے لیے، اس میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اظہار کرے، تب تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے معمولی سے معمولی نیک کام کو بھی دنیا کے سامنے لا کر بیان کرتے ہیں، اور یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مومن کی صفات میں سے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ، بہت سے ایسے افراد کہ جو بلند درجات پر فائز ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے ایسے راز ہیں کہ جو ان کے سوا کوئی نہیں جانتے مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت نزدیک سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو۔
اس کے علاوہ زبان کا ایک اور گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو رسوا کرنا، افشاگری کرنا اور دوسروں کے راز جو ہیں وہ کھولنا، دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ البتہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے، فرض کریں کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے شراب پی رکھی ہے، وہ مست ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تو جو لوگ بس گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آپ آگاہی دیں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آگاہ نہیں کریں گے کسی کو تو خدا نخواستہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ مثال میں نے دی ہے، تو یہاں پہ ضروری ہے کہ انسان بیان کرے، لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے، ضروری نہیں ہوتا بلکہ ناپسندیدہ ہے کہ انسان کسی کے راز، کسی کی خرابیاں، کسی میں موجود خامیاں جو ہیں ان سے دوسروں کو آگاہ کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے، خود اس پر میں چاہتی ہوں کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن یہاں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، اور تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، ہم صرف اس کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو گناہ، یا کہتے ہیں کہ ان میں یہ گناہ موجود ہے تبھی تو کہا ہے ہم نے، تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ ظاہر ہے کہ چونکہ ان میں یہ گناہ موجود ہے اور اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ یہ بیان نہ کیا جائے، اور اسی کو غیبت اور چغلی کہتے ہیں۔ یہی وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو قرآن نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے، اور اگر وہ خامی ان میں نہ پائی جاتی ہوتی تو پھر وہ تہمت ہوتی، اور وہ ایک اور گناہ ہے۔ تو لہٰذا تہمت بھی ظاہر زبان کے گناہوں میں سے ہے، غیبت کرنا بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے، دوسروں کو رسوا کرنا بھی زبان کے گناہ میں سے ہے۔ ایک اور زبان کا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بری باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے بھائی نے بھی ایک سوال کیا تھا، غالباً پاکستان سے تھے، کہ سارا دن ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور بدگوئی کرتا ہے، گندے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بیان کریں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جو ہے وہ اچھی طرح سے گفتگو کی جائے، اچھے انداز میں گفتگو کی جائے۔ بری باتیں کرنا کسی طور بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی زندگی میں کہ ایک فرد ہے جس کی تعریف کرتے ہیں، اور حتیٰ ملتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ کتنے اچھے حالات میں یہ ہے، اور وہ بیٹے کو جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں دفن ہو گیا ہے، اس کی قبر پہ کہتی ہے کہ جنت تیرے لیے گوارا ہو۔ تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت فشار قبر میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد زبانی کرتا تھا۔ تو جو فرد گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بری زبان استعمال کرتے ہیں، اور دوسروں کو زخم زبان دیتے ہیں، دوسروں کی تکلیف دیتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اس کا عذاب بے انتہا سخت ہے، اور پروردگار عالم جو ہے اس کے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی فرد نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بھی انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، یقیناً اس میں کمی بیشی ہے، اور یہ کمی بیشی یقیناً ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، کیسے اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے۔ بہرحال درست ہونا اور قبول ہونا دو علیحدہ مسئلے ہیں۔ ایک بھائی نے نماز تہجد کے بارے میں پوچھا تھا، تو بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کریں، لیکن نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت نماز ہے، جو کہ آدھی رات کو پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر سے پہلے، فجر کے جتنے قریب پڑھی جائے اتنا اچھی بات ہوتی ہے۔ اور 11 رکعت میں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت کر کے نماز شب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، فجر کی طرح آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع اور پھر 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے۔ نارملی اس میں ظاہر ہے کہ ہم 2 سورہ
پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ بڑی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جتنی فجر کے قریب ہوگا اتنا جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ پس 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے 2 رکعت نماز شب پڑھتی ہوں، یا نماز تہجد قربتاً اللہ، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اس طرح 8 رکعت نماز، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر پڑھیں تو اس کو نماز تہجد یا نماز شب کہا جاتا ہے۔ ایک بھائی نے اس آیت کا پوچھا تھا کہ جو وضو کے متعلق ہے قرآن پاک میں، تو ہم اس وقت آیت جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو اگر بھائی جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد اسی نمبر پر فون کر لیں تو میں ان کو بتا دوں گی آیت کا نمبر۔ ظاہراً سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور جس میں وضو کا طریقہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور اہل سنت میں اور ہمارے میں جو فرق ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ مسح کے لفظ کے معنی میں وہ دھونے کا معنی لیتے ہیں، اور ہم جو ہے مسح کرنے کا معنی لیتے ہیں، اور اسی طرح سے بازو کے دھونے میں ہم لوگ جو ہے مع المرافق کو یہ معنی لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس جگہ کو، کہ یہاں سے دھویا جائے اور وہ اس کے ساتھ، یعنی اس طرح سے دھوتے ہیں، تو معنی میں فرق ہے۔ اور ویسے شرعی مسائل پروگرام تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد لگے گا، وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ابھی صرف 5 منٹ کے بعد فون کریں، انشاءاللہ میں آپ کو آیت کا نمبر جو ہے اس کا بتا دوں گی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم کسی کو زخم زبان نہ دیں اور زبان کے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پروردگار عالم ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بخیر فرمائے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔